वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले खबर यह है कि सेनेट ने हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत इजलास हुआ। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने हालिया भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद पेश की। ऐवान बाला ने करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को दूसरे मुमालिक बशमूल पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। आपको बताएं कि वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। सेनेट से इजलास में खिताब करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराना अफसोसनाक है। वाक़े में सयाहों की हलाकत पर हमें तशवीश है। कोई शवाहिद नहीं कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक किया जाता। इसहाक डार का कहना है कि कौम ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मौतली को यकसर मुस्तरद करते हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। कौमी सलामती कमेटी कह चुकी पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में लिखा है कि उसे खत्म करना है तो इत्तफाकी राय से होगा। इसहाक डार ने कहा कि बेहतर होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की गलती न दोहराई जाए। अगर भारत पीछे न हटा तो हम दूसरे मुआहदों को एक तरफा तौर पर खत्म करने पर गौर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पहलगाम वाक़े को जवाज बनाकर भारत की जानिब से उठाए गए यकतरफा इकदामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल किया। पानी की मुअत्तली का इकदाम जंग के मुतरादिफ होगा। सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक की सालिसी में हुआ। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि भारत के रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान का खदशा है। भारतीय इकदामात के जवाब में वाहगा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। साक स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए गए हैं। तमाम सिख यात्री वीजा मुअत्तली से मुस्तस्ना हैं। यहाँ आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की हिमायत करते हुए कहा कि ये फैसले कौम की आवाज़ हैं और पूरी कौम उनके साथ है। भारत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। पूरी कौम इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम मुलाकात की। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया और इन फैसलों की अहमियत पर रोशनी डाली। सदर मुमलिकत का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी ने न सिर्फ कौमी मफाद को मद्देनजर रखा बल्कि इसने कौम के जज्बात को भी सही तौर पर समझा और इनकी तर्जुमानी की। इनके मुताबिक पूरी कौम इन फैसलों और इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात को सख्ती से मुस्तरद किया और कहा कि इनका कोई जवाब नहीं बनता। मौके पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और हम हर हालत में अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा कि सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। नहरी मंसूबे पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होगा। सिंध के पानी के हुकूक का भरपूर दिफा किया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने भारत की जाहियत की शदीद मजम्मत की और सिंध के मुजव्वज़ा नहरी मंसूबे पर वजाहत पेश की। वजीर आला सिंध का कहना था कि दुश्मन समझ ले हम उनका झूठ नाकाम बनाना जानते हैं। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने सिंध तास मुआहिदे को खत्म करने के भारतीय बयान को खतरनाक करार दिया और कहा कि मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नहरी मंसूबे पर बात करते हुए वजीर आला ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। सदर मुमलिकत की 8 जुलाई की मीटिंग या ऐवान सदर का कोई ट्वीट सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ को मुतासिर नहीं करता। मंजूरी सिर्फ बाहिमी रजामंदी से ही मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी कालाबाग डैम या किसी ऐसी स्कीम की हिमायत नहीं की जिससे सिंध के मफादात को नुकसान पहुँचे। वजीर आला ने ऐलान किया कि 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास होगा जिसमें सिंध के पानी के हुकूक का भरपूर दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े बड़े फैसले हुए। इजलास में भारत की आबी जारियत पर सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। इजलास में भारत के लिए फिजाई हुदूद और तिजारती रास्ते फौरी बंद करने का ऐलान। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से भी रुजू करने का फैसला किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और क्या क्या फैसले हुए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर पाकिस्तानी मिल्कियत के पानी का बहाव रोका गया तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय यकतरफा ऐलान मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली मुल्की, दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहिदे समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक रखता है। जब तक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आता, भारतीय शहरियों को दिए गए सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के वीजे मुअत्तल और मनसूख किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत से तमाम जमीनी आमदरफ्त मुअत्तल होगी। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फजाई मशीर नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिए गए। नापसंदीदा शख्सियात को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया कि भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई है, जिसका इत्तलाक 30 अप्रैल से होगा। इस एलामिये के मुताबिक भारतीय मिल्कियत या भारतीय ऑपरेटर्स की तमाम परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई, जबकि भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जीटी रोड पर मुख्तलिफ शहरों का अचानक दौरा किया और सफाई सुथराई, तजावुजात और सड़कों की हालत का जायजा लिया। वजीर आला ने संबड़ियाल, वजीराबाद, सियालकोट, घग्गर, मंडी समेत दीगर शहरों में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने शहरों में बेहतर सफाई सूरत हाल को सराहते हुए मुतालिका महकमों को मजीद बेहतरी की हिदायत की। मरियम नवाज शरीफ ने रोड्स की उमूमी हालत, तजावुजात के खात्मे और शहरी सहूलतों से मुतालिक इकदामात का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब ने कहा कि शहरों और देहातों में सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गली मोहल्लों और बाजारों को साफ रखने में आवाम को हुकूमत का साथ देना होगा। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुसद्दिका इत्तला मिली है कि भारत कलअदम टीटीपी और बीएलए को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है। भारत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कलअदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता भी नहीं। पुलवामा और सिखों के कत्ल में भी ऐसी ही डमी तंजीमों के नाम लिए गए।
گئے. یہ بھارت کے انٹیلیجنس اہلکار ہیں جو قتل عام کر رہے ہیں. ہم کراچی سے گلگت تک ہائی الرٹ رہیں گے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دنیا کو دونوں جوہری ملکوں کے درمیان کشیدگی پر فکر مند ہونا چاہیے. بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. دونوں ملکوں کے درمیان تصادم کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت آبی جارحیت کے ذریعے مذموم ایجنڈے کی تکمیل کے لیے عرصے سے بہانے کی تلاش میں تھا. بر صغیر کے امن سے کھلواڑ بھارت کو مہنگا پڑے گا. بھارت نے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کیا ہے. یہ انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی بین الاقوامی سطح پر پالیسی اور ضمانت شدہ معاہدہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی نے قومی جذبات کی ترجمانی کی ہے. حمزہ شہباز کا یہ بھی کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کو دو ٹوک اور مناسب پیغام دیا ہے. بھارت کو بغیر ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی روش ترک کرنا ہوگی. یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا مقبوضہ کشمیر میں پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پر رد عمل سامنے آ گیا. امریکہ نے مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے واقعے کی ایک بار پھر مذمت کی اور زور دیا کہ اس واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعاگو ہیں جن کے عزیز واقعے میں مارے گئے. دعاگو ہیں کہ زخمی جلد صحتیاب ہوں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے صدارت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ وہ اس معاملے پر تبصرہ نہیں کریں گی. ترجمان ٹیمی بروس نے یہ بھی کہا کہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. یقینی طور پر اس وقت ہم کشمیر یا جموں کے اسٹیٹس پر کوئی موقف نہیں اپنا رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی کا دورہ. ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. 2 مزید انڈر پاسز بنانے کا اعلان کر دیا. مریم نواز نے اپنے دورہ راولپنڈی میں جی پی او انڈر پاس اور محمد نواز شریف فلائی اوور پروجیکٹ کا معائنہ کیا. انہوں نے ہاتھ ہلا کر پروجیکٹ پر کام کرنے والے مزدوروں کی گرم جوشی کا جواب دیا. وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ میں تعمیراتی معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی اور روڈز کے اطراف میں 2 رویہ درخت لگانے کا حکم دیا. ان کی ہدایت پر راولپنڈی کے مال روڈ کو سگنل فری بنانے کے لیے مزید 2 انڈر پاسز بنائے جائیں گے جہاں سے روزانہ 2 لاکھ گاڑیاں بآسانی گزر سکیں گی، جبکہ AFIC اور CMH کے مریضوں کو سڑک عبور کرنے میں آسانی ہوگی. مال روڈ کو 26 کلومیٹر تک سگنل فری بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ محمد نواز شریف فلائی اوور 2.3 ارب اور انڈر پاس پروجیکٹ 4.38 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا. محمد نواز شریف فلائی اوور کی تعمیر کا کام 85% اور انڈر پاس کی تعمیر 60% تک مکمل ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سردار سلیم احمد کی اہم ملاقات. متنازع کنالوں کا مسئلہ حل ہونے پر دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو مبارکباد. مراد علی شاہ نے کہا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی بصیرت سے نہری تنازع حل ہوا. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے عوامی موقف کو سنا اور مسئلہ خوش اسلوبی سے سلجھایا گیا. ملاقات میں سیاسی، سماجی اور قومی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. سندھ طاس معاہدے سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا قوم متحد ہے، بھارت کسی بھی جارحیت کا سوچ بھی نہیں سکتا. پاکستان کے داخلی استحکام میں تمام صوبے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سندھ حکومت قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. سندھ اور پنجاب کے درمیان تعاون ملک کی ترقی کا ضامن ہے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے نہری منصوبوں کا تنازع کم ہونے کی تعریف کر دی. بیرسٹر سیف نے کہا کہ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے صوبوں کے مفادات کا خاص خیال رکھا جائے. شکر ہے نہروں کے معاملے پر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی نورا کشتی فی الحال ختم ہو گئی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل میں خیبر پختونخوا کے چشمہ رائٹ بینک لفٹ کینال منصوبے کو دیگر نئے نہری منصوبوں سے نتھی نہ کیا جائے. انہوں نے واضح کیا کہ چشمہ رائٹ بینک کینال کو
1991 میں مشترکہ مفادات کونسل نے باضابطہ منظور کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کی روشنی میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں نہریں نکالی گئیں، تاہم خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں تاحال اس منصوبے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بیرسٹر سیف نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس منصوبے کے لیے 35% فنڈنگ کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے کو کسی نئے تنازع کا حصہ بنانے کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے متنازع کینالز کے منصوبے پر کام بند کرنے کا اعلان پر سندھ بھر میں 3 دن تک اظہار تشکر ریلیاں نکالنے اور جشن منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سکھل میں سید خورشید شاہ اور ناصر حسین شاہ کی نگرانی میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی سندھ بھر میں 3 دن تک اظہار تشکر ریلیاں نکالے گی اور جشن منائے گی۔ یہ اعلان وفاقی حکومت کی جانب سے متنازع کینالز منصوبے پر کام بند کرنے کے فیصلے پر کیا گیا۔ سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا کہ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کے موقف کی کامیابی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ بھر میں تمام تنظیمی عہدیداران ضلعی اور تحصیل سطح پر ریلیاں نکال کر اس کامیابی کا جشن منائیں گے۔ نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس کے باعث وفاقی حکومت نے سندھ کا موقف تسلیم کیا۔ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے ساتھ CCI میں بھی سندھ کا مقدمہ لڑے گی اور متنازع کینالز منصوبے کو مکمل طور پر ختم کرائے گی۔ کینال منصوبہ منسوخ ہونے کی خوشی میں پیپلز پارٹی کا سکھر میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی نگرانی سینئر رہنما سید خورشید شاہ اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کی۔ خورشید شاہ نے کہا سکھر میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شاندار جلسہ ہوگا اور کینال تنازع وفاق کے ساتھ مل کر متفقہ طور پر حل کیا جائے گا۔ ناصر حسین شاہ نے اس موقع پر کہا کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے اور متنازع کینالز ملک میں انتشار کا سبب بن رہے تھے، اس لیے ان کو ختم کرنا ضروری تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انسداد ملیریا کے عالمی دن پر پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملیریا ایک خطرناک مگر قابل علاج مرض ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے تمام طبقات کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ملیریا کا خاتمہ اور صحت مند معاشرہ پنجاب حکومت کی ترجیح ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے انسداد ملیریا کے لیے جدید حکمت عملی اور مؤثر عمل درآمد جاری رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب نے ملیریا سے بچاؤ کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے ہیں اور پنجاب کے ہر ضلع میں اینٹی ملیریا اسپرے مہمات، مفت ٹیسٹ اور علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ملیر ہاٹ سپاٹ اور زیادہ متاثرہ علاقوں میں بروقت طبی امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ ملیریا کے خاتمے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جیسے کہ صاف پانی کو ڈھانپنا اور مچھردانیوں کا استعمال کرنا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا ہر بچہ، ہر ماں اور ہر خاندان ہماری ترجیح ہے اور ان کا تحفظ ہمارا مشن ہے۔ جماعت اسلامی کا غزہ میں جاری مظالم کے خلاف کل شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا ہے کہ کل کراچی سے چترال تک ملک بھر میں فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے اور مظلومے کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہوگا۔ منم ظفر کا کہنا تھا کہ امریکہ اسرائیل کو جنگی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے اور 1.5 سال کے دوران غزہ کے 90% علاقے تباہ کیے جا چکے۔ اسپتال، شیلٹر ہومز اور معصوم شہری تک محفوظ نہیں رہے، جبکہ اب تک 55,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ہولوکاسٹ جاری ہے مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ منم ظفر نے کہا کہ یہ احتجاج نہ صرف قومی سطح پر ہوگا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آواز بلند کی جائے گی۔ انہوں نے صہیونی مصنوعات کے بائیکاٹ اور بھارت کی آبی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ پی ڈی اے میں پنجاب نے ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ صوبے کے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی مراسلہ ارسال کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات کے لیے بات کریں گے بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ گوہر بتائیے گا صورتحال کیا ہے اور مراسلے میں کیا کہا گیا ہے؟
ہاں جی بالکل، پی ڈی ایم میں پنجاب ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں عرفان علی گھاٹیا کی جانب سے محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو کا خطرہ ہے، جبکہ یہ مراسلہ صوبے بھر کے کمشنر و ڈپٹی کمشنر کو بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس مراسلے کے متن کے حوالے سے آگاہ آپ کو کرتی چلوں کہ پی ڈی ایم نے مراسلے میں لکھا ہے کہ اربن سینٹرز، پبلک پارکس، کمیونٹی ہالز، یونین کونسل دفاتر اور دیگر لوکل گورنمنٹس بلڈنگز میں عارضی اور مستقل کولنگ شیلٹرز کا انتظام کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ مارکیٹس، بس اسٹاپ، مذہبی عبادت گاہوں پر ہائیڈریشن اور پوائنٹس اور پانی کی دستیابی کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹوائلٹس اور ہینڈ پمپس کو فعال رکھا جائے گا، اور تمام میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کمیٹیوں اور میونسپل کارپوریشن کو ہیٹ ویو کے بارے میں اقدامات کے لیے مکمل طور پر فعال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واسا اور ریسکیو 1112 کے ساتھ کوارڈینیشن کو بھی یقینی بنایا جائے گا، جبکہ لوکل سطح پر ہیٹ ویو کے بارے میں شہریوں میں آگاہی پیدا کریں اور عوامی آگاہی کے لیے اسپیکر، بینر اور مساجد میں اعلانات بھی کروائے جائیں۔ مزید اس کے علاوہ مراسم میں لکھا گیا ہے کہ لوکل شخصیات، اساتذہ، مذہبی رہنماؤں کی مدد سے عوامی آگاہی مہم کو چلائیں گے، اور یونین کونسل اور میونسپل کارپوریشن میں ہیٹ ویو کے بارے میں نمائندے بھی تعینات کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے گوہر، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی کارروائی، انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث گینگ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کارروائی متاثرہ شہری کی شکایت پر عمل میں لائی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ ملزم سال 2024 سے ایف آئی اے لاہور زون کو مطلوب تھا، وہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کے غیر قانونی نیٹ ورک کا حصہ رہا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک میں ملوث دیگر ملزمان اور سہولت کاروں کی گرفتاری بھی جلد عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ایسے جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ کچھ غزہ کی بات کریں گے۔ اسرائیل کے حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت مزید 59 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گھروں، پولیس اسٹیشنز اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ 2 ماہ سے سرحدی گزرگاہ بند رکھنے سے غزہ میں امداد فراہمی معطل ہے۔ یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے۔ عرب میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بیت الحنون اور شیخ زید میں آپریشن کے لیے مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ موسم کا احوال شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں کہیں بارش اور کہیں شدید گرمی رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے چند علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پختونخوا کے بیشتر اضلاع جن میں پشاور، مردان، سوات اور کوہاٹ بھی شامل ہیں، گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہنے کی توقع ہے۔ درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابل آلود رہنے کا امکان ہے، جہاں چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔